بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ جو مجلس نماز کے بعد ہم پھر منعقد کیے ہیں، یہ خاص طور پر زکوٰۃ کے متعلق اگر کسی کے ذہن میں کچھ سوال ہو تو اسے پوچھ کر جاننے کے لیے ہم نے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے پہلا سوال ساتھی پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو چاندی کے لیے 595 گرامز اور سونے کے لیے 85 گرامز جو مقرر کرتے ہیں، یہ کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں وزنوں کا ذکر کیا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 مثقالا کہا، اور چاندی کے لیے بھی جو ہے وزن کا ذکر کیا ہے، حدیث میں الفاظ آئے ہیں۔ تو اس لیے اس کا ایکولنٹ گرامز میں آج ہمارے زمانے میں جو موجود ہے اسے ہم بیان کرتے ہیں، کیونکہ وہ زمانے میں جو ویٹس استعمال ہوتے تھے وہ آج استعمال میں نہیں ہیں۔ اگر مثقال کہیں گے تو عرب میں کے زمانے میں بھی، عرب دنیا میں بھی استعمال میں نہیں ہے، تو اس لیے اسے گرامز اور کیجز میں کنورٹ کرنے میں ہی سمجھنے میں آسان ہے، اس لیے اسے کنورٹ کر کر لوگ کرتے ہیں، یہی وجہ ہے، واللہ اعلم۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ 2.5 گرامز نکالنے کے لیے آپ نے جو ڈیوائڈڈ بائی 40 کرنے کا جو یہ کیا ہے وہ کیسے ہے؟ وہ یہی وہ میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہے، یعنی کوئی بھی چیز کا اگر آپ 2.5 اگر آپ نکالیں گے تو اس کا 40% ہے، تو میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہے، اسے جو ہے حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں 100 کو آپ 2.5 سے ڈیوائڈ کریں گے تو 40 آپ کو رزلٹ نکلے گا، لیکن 40 نیچے رہے گا، ڈیوائڈ کرنا پڑے گا، اسے ملٹی پلائی نہیں کرنا پڑے گا، واللہ اعلم۔ میں نے بتا دیا نا، جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس میں صرف دانے اور پھل، اسی میں زکوٰۃ ہے، ایک۔ نمبر 2، یہ دانے اور پھل بھی اس میں 2 کنڈیشنز پورے ہوں، ایک اسے آپ سٹور کر کر رکھ سکتے ہوں، اور نمبر 2 وہ ایڈیبل ہو، تب جا کے اس میں زکوٰۃ کی بات آئے گی۔ تو جہاں تک دودھ کی بات ہے، دودھ نہ اسے ہم سٹور کر رکھ سکتے ہیں، نہ یہ جو ہے آپ کے جو ہے دوسری چیز میں آ سکتا ہے، ایک۔ نمبر 2 جو ہے دودھ جو ہے یہ ڈیلی کنزیومر پروڈکٹ ہے نا، اس میں ہرگز زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ دودھ سے جو فائدہ آپ کے پاس آیا، آپ وہ فائدہ اپنے پاس جمع کر رکھے ہیں، تو وہ فائدے پر زکوٰۃ ہے، وہ پیسے جو آپ کے پاس آئے اس پر زکوٰۃ ہے۔ ہاں سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس گھر ہے اور رینٹ انہیں آ رہا ہے تو بھاڑے میں زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے، پہلا ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو بھی چیز ما اعد للاستعمال، جو بھی چیز استعمال میں ہے اس پر زکوٰۃ نہیں۔ لیس علی فرس ولا علی عبد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں استعمال کیا جانے والا گھوڑا اور غلام، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو بھی چیز ہم اپنے استعمال کے لیے رکھتے ہیں، اگرچہ کہ وہ جتنا بھی کاسٹلی ہو، اگر کسی کے پاس بڑی مہنگی فراری کار رکھا ہوا ہے نا، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے استعمال کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو گھر پر زکوٰۃ نہیں، البتہ جو بھاڑا آ رہا ہے اور یہ بھاڑا جمع ہو کر اور وہ نصاب کو پہنچ گیا اور اس پر 1 سال گزر گیا اور وہ آپ کے کنٹرول میں ہے، تو اس میں آپ کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا، زکوٰۃ نکالنا پڑے گا انشاءاللہ۔ تو اسی طریقے سے استعمال، یہ بھی ایک نقطہ مجھے یاد آیا، استعمال جو چیزیں کرتے ہیں اس میں خاص طور پر عورتوں کے لیے، یہ جو عورت زیورات پہنتی ہیں، کیا اس میں زکوٰۃ ہے نہیں ہے؟ ایک سونا ہے بسکٹ کی شکل میں، آپ اپنے پاس رکھیں، چاندی ہے بسکٹ کی شکل میں آپ کے پاس رکھیں، اسے سکوں کی شکل میں، اس پر زکوٰۃ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ جو زیورات کی شکل میں ہے جسے عورتیں استعمال کرتی ہیں، کیونکہ آپ نے حدیث سنی ما اعد للاستعمال لا زکوٰۃ فیہ، جو چیز استعمال کے لیے ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، یہ قانون ہے، رول ہے۔ تو جب یہ زیورات اگر عورتیں استعمال کرتی ہیں تو کیا ان زیورات میں زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ اہل علم کے درمیان اس میں اختلاف ہے۔ بہت سارے اہل علم نے کہا کہ اگر عورتیں زیورات استعمال کرتی ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے نا۔ اکثر اہل علم نے بھی کہا کہ نہیں، اگر وہ سونا ہے استعمال کرو یا نہ کرو اسے زکوٰۃ دینا ہے۔ اب اس میں صحیح قول کون سا ہے؟ راجح قول یہ ہے کہ شیخ بن باز اور شیخ ابن عثیمین اور سعودی یورپ کے اکثر علماء نے یہی فتویٰ دیا ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے ہاتھوں میں کنگن دیکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ادیتی زکاتہ، کیا تم نے ان کنگنوں کی زکوٰۃ تم نے دی؟ تو اس عورت نے کہا کہ نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر نہیں دو گی تو جہنم کے 2 آگوں کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے اگر زکوٰۃ نہیں دے گی تو اسے معلوم ہوا کہ چونکہ وہ پہنی ہوئی تھی، استعمال میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ استعمال میں ہونے کے باوجود
ज़कात देने पर उभारा। तो इस हदीस से दलील हमको मिलती है कि अगर ज़कात देना है, अगर जो है इस्तेमाल में अगर माल है तो भी उसे ज़कात देना चाहिए। वल्लाहु आलम। इस हदीस के रूह से हमको यही बात मालूम होती है कि वो जो ज़ेवरात पहनती है, जो भी अंगूठी हो गई और पट्टी हो गई और कंगन हो गए, चेन हो गया, जो उसे पहनती है उस पर भी ज़कात देना बेहतर है, अफजल है, इस हदीस की रोशनी में जिसका मैंने आपके सामने ज़िक्र किया। वल्लाहु आलम। सवाल ये कर रहे हैं कि मेरे पास पुराना माल है, मैंने चेंज करके नया माल कर लिया, क्या इस पर ज़कात है या नहीं है, यही सवाल है। तो जवाब ये है कि अगर आपने जब माल चेंज किया तो जो नया माल आपके पास आया ये क्या निसाब को पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। अगर ये जो नया माल ये 85 ग्राम है, 85 ग्राम्स को पहुंचा हुआ है तो उसमें ज़कात देना है। अच्छा, इसमें दूसरा ये है कि मैं चेंज करने की वजह से क्या मेरा 1 साल का चेन टूट गया, यही आपका सवाल है ना। ये 1 साल का जो मेरा चेन है ये टूट जाएगा ना, नया माल आ गया। तो इसमें अच्छी तरीके से याद रख लीजिए कि एक चीज़ आपके पास है, एक कैटेगरी की चीज़ आपके पास है, वो समझिए कि साल में 7 महीने 8 महीने वो कैटेगरी की चीज़ आपके पास रही, फिर उसी कैटेगरी की चीज़ एक दूसरी चीज़ आई, वो जो पहले वाली कैटेगरी में दाखिल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, 7 महीने तक 1 लाख रुपए रहे, 8वें महीने में आपके पास एक 50,000 रुपये और आ गए तो 1.5 लाख रुपए हो गए। अब इस पर 1 साल गुजर गया तो ज़कात 1 लाख रुपए में है या फिर 50,000 रुपये में है। ये 50,000 रुपये की ज़कात निकालेंगे नहीं निकालेंगे। अहले इल्म कहते हैं कि 50,000 रुपये 1 लाख रुपए दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही जीन्स के हैं, तो ये जो बाद में जो आया है वो पहले वाले जीन्स में दाखिल हो जाएगा। तो इस एतबार से 1.5 लाख रुपए की ज़कात देना है। तो ये जो सोना जो नया चेंज कर लाए ये वही सोने से इसका ताल्लुक़ है, वही कैटेगरी में है ये, तो इस पर भी ज़कात देना पड़ेगा, इस पर भी ज़कात देना पड़ेगा। अगर कैटेगरी बदल कर आए तो ज़कात देने की ज़रूरत नहीं। आपके पास पैसे थे 1 लाख रुपए है ना, आपने इन पैसों का आपने बकरियां ख़रीद ली 8वें महीने में, वही 1 लाख रुपए की बकरियां आपने ख़रीद ली, तो बिल्कुल कैटेगरी चेंज हो गया, अब ज़कात देने की ज़रूरत नहीं, अब ज़कात देने की ज़रूरत नहीं। तो कैटेगरी एक ही जिन्स में बाद वाली जिन्स दाखिल हो जाएगी, यही उसूल है, यही उसूल है। किसी के पास 100 बकरियां थी या फिर समझिए कि 100 बकरियां थी, 7 महीने गुजरे तो फिर उसने फिर और 50 बकरियों का इजाफा कर लिया, तो ज़कात कितने देगा वो, ज़कात फिर जो है वो 3 बकरियां देगा, 150 बकरियां का देगा वो। हाँ, यही उसूल है इसका, असल में जाके मिल जाएगा। वल्लाहु आलम। सवाल ये कर रहे हैं कि मेरे पास कैश है, मैं इस कैश का निसाब क्या मैं सोने का निसाब मानकर चलूँगा या फिर मैं चांदी का निसाब मानकर चलूँगा। जवाब मैंने आपको बता दिया, इसमें अहले इल्म का इख्तलाफ है। बाज़ अहले इल्म ने कहा कि सोने को मानकर चलना बेहतर है और बाज़ ने कहा कि चांदी को मानकर चलना बेहतर है। अक्सर की राय ये है चूँकि चांदी को आप मानकर चलेंगे तो छोटे अमाउंट में आप ज़कात देंगे, इससे फ़कीरों को ज़्यादा फ़ायदा होगा, फ़कीरों मुहताजों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस एतबार से चांदी को मानकर जाना ही ज़्यादा बेहतर है। यानी आज के हिसाब से अगर आपके पास 42,000 रुपीज़ आपके पास रह गए और इस पर 1 साल गुजर गया तो आपको ज़कातें कितनी ज़कात है, 1,000 रुपये, 1000 रुपीज़ ज़कात है बस। तो इसलिए आप चांदी मानकर जाएंगे, इसी में बेहतर है। वल्लाहु आलम। आप वो 1 लाख रुपए का माल ख़रीद लिए तो फिर आप जब 1 लाख रुपए मत कहिए, तो आपके पास माल है, आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे दिया तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। हाँ, आपके पास जो माल है अगर वो 42,000 के नीचे है, कौन सा, देखिए आप जब ज़कात देते हैं उस वक्त का हिसाब करेंगे आप। अगर आप अब ज़कात दे रहे हैं, गुज़िश्ता साल आपने कब दिया, लास्ट ईयर आप कब दिए, क्या भी नहीं, अभी आपको आपके लिए फर्स्ट यानी आपके इनकम का पहला आप ज़कात निकालना चाह रहे हैं, तो आप जब बिज़नेस शुरू किए वो डेट आपको याद है, हाँ, तो फिर वहाँ से आप कैलकुलेट कीजिए, वहाँ से आपका साल शुरू होगा। पहली चीज़, अगर साल में कहीं पर भी 42,000 से नीचे आपका स्टॉक चला गया तो वो चेन कट हो गया, फिर 42 पहुँचे तो वहाँ से चेन आपका शुरू होगा। ठीक है, ये चीज़ आप इसमें गौर ये करेंगे कि आपके हाथ में कितना है, उसी पर ज़कात है। आपने बाहर दे दिया है, लोगों के पास माल है, उस पर ज़कात नहीं है, वो तो वो ज़कात देंगे ना। आपके पास से माल लेकर वो लेकर गए तो वो जो माल आप दिए हैं उसका हिसाब कर्ज़ में जाएगा, यानी वो पैसा आपको देना है, ठीक है, लेकिन वो जो पैसा आपको देने तक उनके पास रहा तो उस पर वो 1 साल गुजर गया तो वो ज़कात देंगे, आप उसके जो है ज़िम्मेदार नहीं है।
اللہ اس میں سوال یہ کر رہے ہیں کہ شوہر ہے وہ قرض دار ہے، اب اس کی بیوی ہے وہ مالدار ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، اس کے پاس زیورات ہیں، تو کیا بیوی اپنا زکوٰۃ کا پیسہ شوہر کو دے سکتی ہے؟ یہی آپ کا سوال ہے۔ شوہر ہی اس کے مال کا زکوٰۃ نکال کے وہ خود اپنے لیے دے رہا ہے۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ شوہر کے پاس مال ہے اور وہ زکوٰۃ دینے کا وہ مستحق ہے، تو وہ جو زکوٰۃ کا پیسہ نکل رہا ہے جو دینا ہے، کیا وہ اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے؟ تو پھر دیا کہاں؟ اس نے دیا ہی نہیں ہے نا، زکوٰۃ دینا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، خود کے لیے استعمال نہیں کرے گا، زکوٰۃ دینا ہے تو اس آدمی کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ البتہ اسے قرض ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، زکوٰۃ کا ٹائم آ گیا تو شریعت اسے کہتی ہے کہ پہلے قرض ادا کر دو، قرض ادا کرنے کے بعد دیکھیے کہ پیسہ نصاب کو نہیں پہنچا ہے، زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں، قرض ادا کرنے کے بعد چیک کیے کہ وہ نصاب پر ہے تو پھر دینا پڑے گا۔ اس کے پاس کچھ نہیں ہے کیونکہ بیوی کے پاس مال ہے، وہ کا مال ہے، تو پھر آپ نے پہلے کا شوہر کا مال نہیں تو بیوی ہے، وہ جو مال ہے وہ اس کی کون اونر ہے اس کا؟ بیوی، تو پھر بیوی ہے نا، تو پھر شوہر کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہی بتا رہا ہوں نا، سوال یہ کر رہے ہیں کہ عورت ہے اس کے پاس مال ہے، شوہر فقیر ہے، شوہر کے پاس مال نہیں ہے، کیا بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ آپ کا سوال یہی ہے نا؟ لیکن بیوی نہیں کرتی ہے، شوہر ہی کرتا ہے۔ وہ تو سمجھو اس میں وہ وکیل ہے، مال تو عورت ہے، مال تو عورت کا ہے، عورت اس کی اونر ہے، تو یہ جو مالکین ہے مال کی، اس کا شوہر فقیر ہے، کیا بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ تو جائز ہے، بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، جائز ہے، لیکن شوہر بیوی کو زکوٰۃ دے نہیں سکتا، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں بلکہ اسے پالنا پوسنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے نا، وہ واجبات میں سے وہ کرے گا ہی، زکوٰۃ نہیں خرچ کرے گا اس پر بلکہ وہ اپنے پیسے خرچ کرے گا اس پر، لیکن بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ یہی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ دے سکتی ہے۔ اللہ اعلم۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ بیوی کے پاس مال ہے لیکن بیوی شوہر سے کہتی ہے کہ تم زکوٰۃ دو۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ جب جس کے پاس مال ہے وہی زکوٰۃ دے گا نا، مال ہے وہی زکوٰۃ دے گا، تو شوہر زکوٰۃ نہیں دے گا، بیوی کو زکوٰۃ دینا ہے۔ البتہ وہ بیوی کی خدمت کر سکتا ہے کیونکہ وہ عورت ہے، جا نہیں سکتی، بیچ نہیں سکتی، گھر ہی میں رہتی ہے، تو بیوی کی خدمت کر سکتا ہے، سپورٹ کر سکتا ہے، بیوی کا وکیل ہو سکتا ہے، یعنی بیوی کہے گی کہ بھائی میرے پاس مال ہے، یہ میرا مال ہے، آپ زکوٰۃ دے دو، تو بیوی نے وکالت دے دی، تو شوہر جائے گا، مال چیک کرے گا، وہ زکوٰۃ دے گا، اجر بیوی کو ملے گا، اجر بیوی کو ملے گا، یہ خدمت کرنے کا اجر شوہر کو ملے گا۔ اگر بیوی یہ کہتی ہے کہ میں میرا بال بیچنا نہیں چاہتی، تم تمہارے پیکٹ سے دو، تو شوہر کے لیے واجب نہیں ہے، شوہر کے لیے واجب نہیں ہے، بات نہیں سنے گا، جیسے دوسری باتیں نہیں سنتا ہے۔ واللہ مجھے کچھ آمدنی نہیں ہے اور میرے پاس گھر ہے، مجھے انکم آتا ہے، اور جو بھی انکم آتا ہے میں اس انکم کو پھر گھر ہی میں انویسٹ کرتا ہوں، گھر بنتا ہوں، اس میں چنا مارتا ہوں، جو بھی کرنا ہے گھر ہی میں کرتا ہوں۔ اگر کسی کے پاس مال ہے اور وہ مال 1 سال اس پر نہیں گزرے تو زکوٰۃ نہیں ہے، مال آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے۔ ہاں، سوال یہ کر رہے ہیں کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں، حساب نہیں لگاتا۔ اب دیکھیے اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہو اور آپ حساب نہیں لگا رہے ہیں تو پھنس جائیں گے۔ اگر آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 1 منٹ، آپ پر فرض نہیں ہے، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو وہ صدقہ میں شمار ہوگا، الحمدللہ آپ کو اجر ملے گا، اس میں رسک کی فیکٹر نہیں ہے۔ رسک کی فیکٹر کہاں ہے؟ آپ پر فرض ہے، حساب نہیں دیکھنے کی وجہ سے آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے، حساب نہیں دیکھنے کی وجہ سے آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے، تو یہاں پر رسک کی فیکٹر ہے، تو پھر آپ پھنس جائیں گے۔ تو یہ حساب دیکھنا ہی زیادہ بہتر ہے، حساب دیکھنا چاہیے، حساب دیکھ کر ہی آپ فیصلہ کریں گے کہ مجھے زکوٰۃ دینا ہے نہیں دینا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ٹھیک ہے الحمدللہ، اگر آپ بڑھ کر دے رہے ہیں تو اللہ آپ کو جزر دے، ہم دعا کرتے ہیں، لیکن آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ میں بڑھ کر دے رہا ہوں کہ کم دے رہا ہوں، یقین کام کریں، ہم کام کریں۔ اللہ سبحانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث میں، ان اللہ یحب المرء اذا عمل عملا فیحسنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آدمی کو پسند کرتا ہے جو کوئی بھی کام کرے اس کام کو پرفیکٹ کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آدمی کو پسند کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ حساب لگائیے، ہم یہی کہیں گے آپ کو حساب لگائیے، اور انشاءاللہ حساب لگانے میں دقت ہے، بعض وقت ہوتا ہے، خاص طور پر بعض بزنس مین کو حساب نہیں لگا سکتے، اتنا مال آ رہا ہے، اتنا مال جا رہا ہے، کنفیوژن ہے۔
ایسی صورت میں ہم کہیں گے واتقوا اللہ مستطعتم، جتنا تم کر سکتے اتنا تو کرو. ابھی میں حال ہی میں ہمارے یہاں ایک 6-7 مہینے پہلے ایک ساتھی وفات پا گئے تھے، تو انہوں نے کچھ وصیت نہیں لکھی، تو لوگ انہیں کتنا دینا ہے، یہ ان لوگوں کو کتنا دینا ہے پتہ ہی نہیں چلا گھر والوں کو. آخر کار بینک سٹیٹمنٹ کئی سالوں کی نکال کر کسی کو بڑا اماؤنٹ گیا، انہیں چیک کر کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں انہیں دینا ہے. اس لیے وصیت کرنا ضروری ہے. آدمی اپنے پورے ٹرانزیکشنز اپنے گھر والوں کو، اپنے جو ہے بچوں کو، اپنی بیوی کو بتا کر رکھیں اور وصیت لکھ کر رکھیں کہ کسی کیا دینا ہے. یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. تو اس لیے اعتبار سے ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ ضرور حساب لگائیے انشاءاللہ. اگر آپ زیادہ دے رہے ہیں تو الحمدللہ اللہ آپ کو اجر دے، اور اللہ پسند کرتا ہے ایسے عمل کو. لیکن کہیں آپ غلطی سے کم نہ دے بیٹھیں، اس لیے آپ ضرور حساب نکالیں. دیکھیے وہی بتا رہا ہوں نا، آپ 3 ہیں تو میں کہوں گا کہ تینوں بھی حساب لگائیں کہ ان کے پاس کتنی دولت ہے، کتنا مال ہے، اور وہ کتنا نکال رہے ہیں. اگر زیادہ نکال رہے ہیں تو الحمدللہ اللہ انہیں اجر دے گا ضرور. کہیں کم نکال دیں گے تو پھر پھنس جائیں گے. اسی لیے حساب لگانا ہی بہتر ہے. واللہ اعلم. اچھا، آپ ریٹ جو بتا رہے تھے آج کا ریٹ گولڈ کا، یہ سیلنگ ریٹ ہے، ہم بائنگ ریٹ دینا ہے سیلنگ ریٹ دینا؟ نہیں، سیلنگ ریٹ آپ کے پاس جو سونا ہے اس کی ویلیو. اس کی ویلیو ہم جب جا کے دیں گے تو کم دیتا نا پیسہ وہ. کیسے؟ وہ کیوں کم دے گا؟ ہمارے پاس 10 گرام ہے سونے کا کوئی چیز بنی ہوئی ہے، یہ دیں گے تو 10 گرام کا پیسہ نہیں دیتا. وہ کیا ویسٹیج نکالتا ہے، وہ چارجز نکالے گا. دیکھیے وہ جو چارجز وہ نکالتا ہے وہ سونے کو کم نہیں کرے گا. وہ جو کم کرتا ہے اس میں جو کام ہوا ہے، لیبر جو اس میں لگا ہے، اس لیبر کو ڈیڈکٹ کرتا ہے. اس میں سونا کم ہو جاتا ہے. نہیں، سونا کم نہیں ہوگا ایکچولی. نہیں، وہ 1 گرام جو آپ کو کم کرتا ہے وہ سونا نہیں کم کرتا، وہ لیبر کاٹتا ہے وہ. ہاں ٹھیک. ہاں تو پھر جو چیز آپ کے پاس ہے اسی جو ویلیو آپ کے پاس وہ لے گا، اس پر زکوٰۃ ہے. مثال طور پر آپ 10 گرام سونا لے کر گئے، اس میں 1% سے کاٹ لیا، تو جو آپ کا نیٹ ہے اس پر زکوٰۃ دیں گے. واللہ اعلم. اس سے گولڈ کا ریٹ کم نہیں ہوگا. ہاں واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ میں بزنس کرتا ہوں، میرے پاس انویسٹرز کے پیسے ہیں، کیا مجھے زکوٰۃ دینا ہے نہیں دینا ہے؟ وہی 1 سال اگر گزر گیا اور وہ نصاب کو پہنچ گیا، آپ ہی کو زکوٰۃ دینا ہے، کیونکہ آپ کے کنٹرول میں ہے وہ. آپ زکوٰۃ دے کر آپ کے انویسٹرز کو آپ بتا دیں گے کہ میں نے زکوٰۃ دے دی آپ کی طرف سے، اور وہ جو آپ زکوٰۃ دیں گے وہ آپ جو ہے بینیفٹ جب ان کو دیں گے، فائدے آپ دیں گے، اس میں سے آپ ڈیڈکٹ کر لیں گے. یعنی آپ کا 1 لاکھ روپے کا انویسٹمنٹ تھا، 1 سال میرے پاس گزر گیا، میں نے 1 لاکھ روپے میں سے 2500 روپے میں نے زکوٰۃ دے دیے، اور جب آپ بینیفٹ دیں گے نا، آپ فائدہ ہم انہیں دیں گے. مثال طور پر آپ 20% فائدہ دے رہے ہیں، تو 20% 1 لاکھ کتنا، 20,000 روپے دیا، تو 20,000 روپے میں مائنس 2500 کر کے آپ 17,500 روپے ان کے ہاتھ میں دے دیں گے. کیوں 2,500 روپے کم ہوا؟ کیونکہ میں نے زکوٰۃ دے دی. اب ثبوت دینا پڑے گا، کیونکہ آپ کو انہوں نے امین بنایا ہے، تو آپ کو ثبوت دینا پڑے گا کہ 2,500 زکوٰۃ ہے، میں فلاں کو دیا ہوں. بطور ثبوت آپ انہیں پہنچا دیں گے. ایسٹس میں گئے ہیں. اچھا، اگر یہ ایسٹس ہم چیک کریں گے کہ یہ ایسٹس بزنس پروڈکٹ تو نہیں ہے، آپ نے مشینریز میں لگایا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. جو بھی چیز استعمال میں ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. تو مشینز میں زکوٰۃ نہیں ہے. آج کے حساب سے 100 گرام کا لگ بھگ 4 کتنا آئے گا بھائی؟ ہاں 4 لاکھ. 4 لاکھ ہمارے ہاتھ میں نہیں دیتا، اس میں کمی پیشی کر کے دیتا ہے. جی، اس کا ہی نکالنا ہے. اس کا ہی جو کمی پیشی کر دیتا ہے، وہی کمی پیشی کر جو دے رہا ہے اسی کا آپ زکوٰۃ نکالیں گے، اسی کا آپ زکوٰۃ نکالیں گے. ٹھیک، مجلس ختم کر لیں گے. سبحانک اللہ. جی نہیں، سوال یہ کر رہے ہیں کہ میرے پاس پیسہ ہے، میں نے ایک صاحب کو قرض دیا ہے، لیکن کب وہ واپس کریں گے کوئی مدت کا جو ہے یقین نہیں. تو ایسے صورت میں زکوٰۃ کسے دینا ہے؟ زکوٰۃ انہیں دینا ہے جن کے پاس آپ کا مال ہے. آپ پر زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں. میں نے آپ کو دیکھیے یہ 3 کنڈیشنز آپ یاد رکھیں گے، بہت سارے سوالات کے جوابات آپ خود لے سکتے ہیں. پہلا کنڈیشن نصاب کو پہنچے، دوسرا کنڈیشن آپ کے کنٹرول میں ہو، استقرار الملک آپ کے کنٹرول میں ہو، اور تیسرا 1 سال گزرا ہو. اب اس میں کون سا کنڈیشن مار کھا گیا؟ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ عالم. ہاں یہ اصل میں موضوع رہ گیا.
اچھا سوال یہ کر رہے ہیں کہ مصارف الزکاة یعنی کہاں کہاں زکوٰۃ دینی ہے. دیکھیے اسے قرآن کی ایک آیت یاد رکھ لیجیے آپ. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ. 8 لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اس میں پہلا نمبر فقیر کا ہے. فقیر کون ہے؟ کون فقیر ہے؟ جس کے پاس ایک دن کے کھانے پینے کے سامان ہیں. آج کا اس کے پاس کھانے پینے کا انتظام ہے, پہننے اوڑھنے کا آج کا انتظام ہے, کل کا اللہ والا, تو اسے کہیں گے فقیر. اسے کہیں گے فقیر. اور مسکین کون ہے؟ مسکین کی بھی یہی حالت ہے, لیکن ظاہری طور پر نظر نہیں آتا. ظاہری طور پر نظر نہیں آتا, وہ پوچھتا نہیں کسی سے. فقیر اور مسکین میں بہت سارے فرق ہیں. اس میں ایک فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں. مسکین وہ ہوتا ہے جو ظاہری طور پر نظر نہیں آتا, وہ عام لوگوں کی طرح پہنتا اوڑھتا ہے, لوگ اسے فقیر نہیں سمجھتے, جبکہ وہ اندر سے مسکین ہے, فقیر ہے. تو یہی عزیز دوستو فقیر اور مسکین کا فرق. تو فقیر اور مسکین ان دونوں کو دینا ہے. اچھا فقیر میں کون کون آتا ہے پھر؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا جس کے پاس ایک دن کا انتظام ہے وہی فقیر ہے. اسی طریقے سے فقیر میں وہ بھی شامل ہوگا جو سمجھیے کہ اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی, وہ بھی فقیر, وہ مسکین میں شامل ہوگا. ضروریات پوری نہیں ہوتی, ہے انکم 10,000 روپے کما رہا ہے لیکن وہ ضروریات پوری نہیں ہوتی. آج کے ہمارے معاشرے میں آپ کے حساب سے ایک مہینہ کتنا کمانا ضروری ہے ایک نارمل آدمی کو زندگی گزارنے کے لیے؟ بزرگ لوگ بتائیں, نوجوان تو بتا رہے ہیں. 40,000 ہاں نہیں بھائی, گھر کا کرایہ 10,000 روپے ہے. ہاں تو پھر جس کے پاس گھر ہے اور جس کے پاس گھر نہیں, 2 کیٹیگریز بنیں گے آپ کے پاس, ہے نا. جس کے پاس خاص گھر ہے لیکن اس کی تنخواہ سمجھے کہ 10,000 روپے ہے, پھر وہ بھی فقیروں میں جائے گا نا, وہ بھی فقیروں میں جائے گا. یہ ایک آدمی ہے 50,000 روپے کما رہا ہے لیکن گھر کا کرایہ اس کا 25,000 روپے ہے, بڑی فیملی ہے, زیادہ بچے ہیں, تو 25,000 روپے دے رہا ہے کرایہ, اور جو بقیہ جو 20,000 روپے ہے اسے وہ جو جینا نہیں چلا سکتا, یہ بھی مسکینوں میں شمار ہوگا. یہ بھی ایک ہے آدمی, اس کے پاس انکم ہے, سب کچھ کر سکتا ہے لیکن کرنٹ بل نہیں بن سکتا, اسے آپ کرنٹ بل دے سکتے ہیں. ایک آدمی سب کچھ کر سکتا ہے, بچے کے اسکول کی فیس بن نہیں سکتا, اس کے جو ہے وہ بجٹ سے باہر ہے, تو ایسے آدمی کو دے سکتے ہیں. تو یہ سب فقیر اور مسکینوں میں آ جائیں گے, یہ سب فقیر اور مسکین میں آ جائیں گے. کون اس میں نہیں آئے گا؟ جس کے پاس انکم ہے اور اسے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. مثال طور پر ایک پاس انکم ہے لیکن وہ آئی فون موبائل لینا چاہتا ہے نا, نارمل موبائل آئی فون چاہتا ہے, نہیں اسے کچھ بھی نہیں دیں گے, 1 روپیہ نہیں دیں گے, ہے نا, تو اسے زکوٰۃ نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ایک آدمی محنت کر کے کما سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 نوجوان آئے, آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے سے اوپر تک دیکھا اور کہا کہ دیکھو تم چاہے تو میں دے دیتا ہوں, لیکن یہ لوگوں کے دیے ہوئے مال ہیں, یہ لوگوں کا دیا ہوا ہے, کیا اس سے آپ اپنی عزت کم کر لو گے؟ جاؤ کماؤ, تمہارے پاس تو سکت ہے, طاقت ہے. تو جو محنت کر کے کما سکتا ہے, اللہ نے طاقت دی, وہ زکوٰۃ نہیں پوچھے گا, وہ اپنے بل بوتے پر رہے گا. اب جب عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بڑی بڑی اسکولوں میں لوگ جاتے ہیں, ہے نا, جہاں فیسز بڑی بڑی ہوتی ہیں 10,000 12,000, جبکہ وہ اچھی طریقے سے کما رہے ہیں لیکن اتنا فیس نہیں بھر سکتے, تو کیا کرتے ہیں کہ میں آدھا بنتا ہوں, آدھا زکوٰۃ لے لو. غلط ہے یہ, کیسے صحیح ہوگا؟ آپ کی فیس, اسکول کی فیس 25,000 روپے ہے نا, آپ کی اسکول کی فیس 15,000 روپے ہے, اور یہ اس کے پاس 3 بچے ہیں 4 بچے ہیں, اب اس کی کمی ہے سمجھے 50-60 ہزار روپے, لیکن اتنی فیس تو بھر نہیں سکتا نا, اور چاہتا ہے کہ کوالٹی کی اسکول میں پڑھاؤں, اور بچوں کو ڈال دیا اور اسکول والوں سے کہہ دیا کہ میں زکوٰۃ مجھے دے دو, اور اسکول والے چیک نہیں کرتے, انہیں تو فیس بھرنا ہی بھرنا ہے ادھر سے. غلط ہے طریقہ, بالکل غلط, جائز نہیں ہے, کیونکہ زکوٰۃ فقیروں اور مسکینوں کو جائے گا. کیا یہ فقیر آدمی ہے؟ فقیر نہیں ہے, کیسے دیں گے آپ زکوٰۃ؟ اور اسی طریقے سے افطار کے موقع میں لوگ کیا کرتے ہیں, زکوٰۃ دے دیے بھائی مسجد میں. اب مسجد میں مالدار بھی آئیں گے, فقیر بھی آئیں گے, سب آئیں گے, کیا سب کوئی کھائیں گے؟ اگر مالداروں کی تعداد کم ہے, سمجھیے کہ 95% میں 5% کھا گئے, کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. لیکن زیادہ مالداروں کی تعداد ہے اور فقیروں کی تعداد کم ہے تو اسی صورت میں حرام ہو جائے گا, جائز نہیں. اور اسی طریقے سے اگر آپ یہ گنجی وغیرہ جو بھی ڈالتے ہیں زکوٰۃ میں ڈالتے ہیں, تو کوئی غیر مسلمان آ گیا, میں دیکھتا ہوں کہ انہیں لوگ ہکالتے ہیں کہ جاؤ, یہ غلط بات ہے, دے دیجیے, کوئی حرج نہیں. کوئی کھجور بانٹ رہا ہے, کوئی کھانے کی چیز بانٹ رہا ہے, کوئی راشن بانٹ رہا ہے, کٹ بانٹ رہا ہے,
مسلمانوں کو بانٹ رہا ہے, ایک دو غیر مسلمان آ گئے تو دے دیجیے, کوئی حرج نہیں. اصول الفقہ میں قاعدہ الیسیر یغتفر, جو کم ہے اس کا کوئی حرج نہیں. اچھا, تو یہ ایک ہو گیا فقیر اور مسکین. اور اسی طریقے سے والعاملین علیہا, یہ اس زمانے میں ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگوں کو بھیجتے, وہ جاتے جا کر زکوٰۃ لے کر آتے, جو زکوٰۃ لے کر آتے انہیں زکوٰۃ میں دیا جا سکتا, اگرچہ کہ وہ مالدار ہوں, اگرچہ کہ مالدار. ایک صحابی آئے, اگر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا جا کر, انہیں کہتے ہیں عاملون, ہاں انہیں کہتے ہیں عامل. وہ جائے مال لے کر آئے اور آ کر کہا کہ یہ مال آپ لوگوں کا ہے, یہ مال مجھے پریزنٹیشن ملا ہے, لوگوں نے مجھے ہدیہ دیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا, کہا کہ اس آدمی سے کہو کہ اپنے گھر میں جا کر بیٹھ جائیں, یا اپنے باپ کے گھر میں بیٹھ جائے, اپنی ماں کے گھر میں بیٹھ جائیں, دیکھتے ہیں کہ کون اسے ہدیہ دے گا, کون اسے گفٹ کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ گیا تھا. تو اسے معلوم ہوا کہ ایسا نہیں کرنا ہے, جو بھی مال ملے گا پورا لا کر ڈال دیں, اب اس میں سے ذمہ دار انہیں ان کا جو خرچ ہے دے رہا ہے تو لینا ان کے لیے جائز ہے. اسے کہتے ہیں عاملین علیہ. والمؤلفۃ قلوبہم, یعنی ایسے لوگ جن کے دلوں کو آپ جوڑنا چاہتے ہیں, قریب کرنا چاہتے ہیں, اگرچہ کہ وہ مسلمان ہوں کہ غیر مسلمان ہوں, مسلمانوں کے غیر مسلمان ہوں. تو غیر مسلمانوں میں جیسے یہود و نصارہ ہے, اسلام قبول کر چکے ہیں, تکلیف میں ہیں, یا پھر اسلام قبول کرنے والے ہیں, انہیں کچھ مال دیں گے تو ان کا دل نرم پڑ جائے گا, تو انہیں بھی دیا جا سکتا ہے. انہیں کو المؤلفۃ قلوبہم کہتے ہیں. اور نمبر 5 میں ہے والغارمین, قرض دار, قرض میں پھنسا ہوا, مالدار آدمی ہے لیکن قرض میں پھنسا ہوا ہے نا, کہیں اسے جو ہے گورنمنٹ کو کچھ اماؤنٹ دینا ہے, کسی کو کچھ دینا ہے, مالدار آدمی لیکن وہ اماؤنٹ وہ برداشت نہیں کر سکتا, تو اس اماؤنٹ کے لیے انہیں سپورٹ کیا جا سکتا ہے. اور اس میں اہل علم نے شادی شدہ جو آدمی شادی کرنا چاہتا ہے اسے بھی شامل کیا. ایک نوجوان شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, شادی کرنا پیسے نہیں ہیں, ہے نا, مہر کے لیے پیسے نہیں ہیں, ہے نا, تو ایسا آدمی کو آپ سپورٹ کر سکتے ہیں, ہے نا. یہاں پر تو بالکل معاملہ الٹا ہے نا. میں جو آدمی صحیح سنت کے طریقے میں شادی کرنا چاہتا ہے ان کی بات کرتا ہوں, ورنہ پورا تو لے لیتے ہیں, ہے نا, تو وہ بھیک تو مانگ لیتے ہیں. تو ایسے بھکاریوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں جو سنت کے طریقے میں شادی کرنا چاہتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. ایسے نوجوان کو دے سکتے ہیں آپ, کیونکہ وہ مہر ولیمہ کرے گا, کپڑے خریدنا ہے, گھر کا انتظام کرنا ہے, اسے بھی آپ دے سکتے ہیں, وہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے. والغارمین, جیسے اسلامی دین جہاں پہ ہمارے مسلمان عورتیں شادی نہیں ہو سکتے, تو ویسے عورتوں کو زکوٰۃ دے کر میں ان کی شادی کرا سکتا ہوں. ہاں ضرور. سوال یہ کر رہے ہیں کہ بہت سارے غریب مسلمان عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ شادی نہیں کرنے کی وجہ سے جاتی ہیں, محنت کرتی ہیں, کماتی ہیں, اور پھر جو ہے برائیوں میں ملوث ہونے کے چانسز ہیں, تو انہیں ہم زکوٰۃ بالکل دے سکتے ہیں. پہلے تو وہ فقیر ہیں, پہلے کنڈیشن میں آ گئے, انہیں دے سکتے ہیں. اور وہ ان کی شادی کرانے کے لیے آپ کچھ اسٹیپس اٹھاتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, اس میں زکوٰۃ میں استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ہے والغارمین. وفر رقاب, وفر رقاب مطلب غلاموں کو رہا کرنا. اسی طریقے سے مسلمان, کوئی مسلمان ہیں وہ جیلوں میں پھنس گئے, غلطی سے جیل میں چلے گئے, ظلم کر کے انہیں انڈر ڈال دیا گیا, تو انہیں جیلوں سے باہر نکالنے میں خرچ کر سکتے ہیں. یہاں کے ماحول کے طرف سے بتا رہا ہوں, کیونکہ یہاں تو غلام نہیں ہے. وہاں پر یہ فکس ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کو باہر نکالنا ہے, کہ اب کوئی ایک ایسا آدمی جس پر غلطی سے لوگوں نے کیس ڈال دیا اور پھنسا ہوا ہے, تو زکوٰۃ دے کے اسے کیسے ریلیز کر سکتے ہیں, تو اس میں وہ داخل ہے. وہ پھر رقاب. وفی سبیل اللہ, اللہ کے راہ میں. اللہ کے راہ میں یہاں پر نمبر 1 جہاد ہے. اللہ کے راہ میں جو جہاد کرتے ہیں, جو مجاہدین ہیں, ان کے لیے اکوپمنٹس خریدنا ہے, ویپنس خریدنا ہے, جو بھی کرنا ہے سب زکوٰۃ کے مال میں کر سکتے ہیں. لیکن ایک کنڈیشن اس میں یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ ان لوگوں پر انویسٹمنٹ کرتی ہے, اور یہ لوگ پیڈ اسٹافس نہیں ہیں, پیڈ سولجرس نہیں ہیں, سب للہ اللہ کے لیے آئے ہیں, کوئی پیڈ سولجر, انہیں ان پر زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں. اگر گورنمنٹ ذمہ داری لی ہوئی ہے, گورنمنٹ انہیں پیمنٹ دے رہی ہے, تو زکوٰۃ وہاں نہیں چلے گا. اچھا, وہ فی سبیل اللہ میں کیا مساجد کا بننا, دعوت کا کام کرنا, یہ اس میں آ سکتا ہے, یہ نہیں آ سکتا. اہل علم کے درمیان اس میں خطرناک اختلاف ہے. اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں, اس میں مساجد بننا, دینی مراکز بننا, دعوت کے کام اس میں نہیں آتے. یہ اکثر اہل علم کی رائے ہے. لیکن سعودی عرب کے اندر, جدہ کے اندر ایک مجمع فقہی ہے, یعنی فقہی مسائل کے لیے ساری دنیا کے علماء جمع ہو کر ہر مسائل پر وہ اسٹڈی کرتے ہیں اور فتویٰ دیتے ہیں. تو ان لوگوں کا فتویٰ ہے کہ جائز ہے. کہاں؟ جہاں پر گورنمنٹس مسجد بننے کے لیے, دعوت کا کام کرنے کے لیے سپورٹ نہیں کرتے, ویسے گورنمنٹس میں, ویسے بستیوں میں زکوٰۃ کا پیسہ یہاں استعمال کرنا زیادہ ضروری ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ جب ہم انسانوں کی فقر دیکھ کر, ان کی مصیبت دیکھ کر, پیٹ دے کر خرچ کرتے ہیں, تو عقیدہ دے کر کیوں خرچ نہیں کریں گے بھائی؟
यानी एक आदमी को पेट भरना उससे बेहतर है कि उसका सही अक़ीदा बना दें, सही नज़र इसमें डाल दें, दीनदार बना दें, उससे ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। तो इस एतबार से जिन गवर्नमेंटों में इसका इंतज़ाम नहीं है वहाँ पर ज़कात का पैसा मस्जिदों के लिए, मरकज़ों के लिए, दावत के काम के लिए लगाने में कोई हरज नहीं। जैसे मैंने आपको बताया ये जो मुजम्मा फ़िक़्ही जो जिद्दा में है उनका फ़तवा है, और उसी तरीके से शेख बिन बाज़ के एक उस्ताद हैं जिनका नाम मोहम्मद बिन इब्राहिम आल शेख, यानी ये उस ज़माने के मुफ्ती हैं जब सऊदी अरब फ़कीर था। तो उनका फतवा है कि चूँकि फ़क्र के हिसाब से उन्होंने फतवा दिया कि जायज़ है, दावत के काम में लगाना जायज़ है। अब हालात बदल गए हैं तो उन्होंने अब हराम करार दिया है, वरना उससे पहले वो उनके पास जायज़ था। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ऐसे पाकिस्तान तो नहीं जानता मैं, हिंदुस्तान, श्रीलंका, जहाँ पर हुकूमतों की तरफ से मस्जिदें नहीं बनी जाती, हुकूमतों की तरफ से दावत के काम के लिए कोई इनिशिएटिव्स नहीं है, तो वहाँ पर ज़कात का पैसा खर्च करने में कोई हरज नहीं है इंशाअल्लाह। और ये हो गया फ़ीसद। ओबिन सबील, ऐसा मुसाफिर जो फंस गया, अगरचे के मालदार हो, उसे जो है आप दे सकते हैं इंशाअल्लाह। अब यहाँ पर लोग है ना ज़कात देते हैं, ना चेक करते हैं, ना तलाश करते हैं, जाते हैं ऐसे ही दे के चले जाते हैं। ऐसे ज़कात नहीं होता। ज़कात आपने उस स्टडी करें बाकायदा, किसी को ज़कात दे तो कुछ फ़ायदा हो। आजकल क्या है भाई, मुझे 5,000 रुपये ज़कात देना है, इनको 100, उनको 100, उनको 100, उनको 100 बांट दिए, मामला ख़त्म। नहीं, ऐसा मत करें, हर किसी से ना करें। 5,000 है तो किसी एक आदमी को दे दें, कुछ उसका हो जाए। यहाँ तक अहल इल्म में लिखा है कि आपकी ज़कात किसी को पहुँचे तो उसकी वो ज़रूरत पूरी हो जाए। इस हद तक हमको करना है। अगर कोई इदारा इसकी ज़िम्मेदारी लेकर करता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इदारों से लोग जुड़ते हैं तो उन्हें मालूम है कि इनकी क्या क्या ज़रूरत है। तो अगर कोई इदारे के ज़रिए से इसका इंतज़ाम हो तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अगरचे कि ये बैतुल माल की तरफ से होना चाहिए, बैतुल माल हमारे पास है ही नहीं, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। तो ऐसी सूरत में तो अल्लाह के फजल से जो इदारे मौजूद हैं जो इस मैदान में काम कर रहे हैं, तो ऐसे इदारे इसे आगे बढ़ें, वो है ना लोगों को जानते हैं, तो उनके पास पैसे जमा हो तो एक को जो है कॉन्क्रीट मदद करें। वरना बांटना, तो हम देखते हैं कि भाई ज़कात आ गए वो साड़ियाँ बांटना शुरू कर दिए, चादर बांटना शुरू कर दिए, जुब्बे टोपियाँ बांटना शुरू कर दिए। इससे कुछ होने वाला नहीं है। क्या फ़ायदा हो गया बताए, कितने सालों से बांट रहे, लोगों के पास वो फ़क्र है ही है। यानी आप जब ज़कात किसी को दें तो उसे दूसरे साल के लिए ज़कात देने वाले की अहलियत उसके अंदर आ जाए, इस अंदाज से ज़कात देना चाहिए। लेकिन ये फ़र्दन तो नहीं कर सकते, इसके लिए कुछ एक सेटअप हो, एक सिस्टम हो, एक एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो लोग इसे कर सकते हैं इंशाअल्लाह। वल्लाहु आलम। तो ये 8 जगहें हैं जहाँ आपकी ज़कात पहुँचनी है। क्या आपकी पूरी ज़कात एक ही सिंफ में, एक ही कैटेगरी में आप लगा सकते हैं, जायज़ है, कोई हरज नहीं। अगर आप चाहते हैं कि ये पूरी ज़कात बांट कर देना चाहते हैं तो भी हरज नहीं, कर सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपका पैसा यहीं जाएगा। अगर आपने किसी को बग़ैर चेक किए दे दिया, बाद में मालूम हुआ कि इनके OMR रोड में 2 फ्लैटा ही है ना, इनको जो है वो है, तो आप दोबारा देना पड़ेगा, आपको दोबारा ज़कात देना पड़ेगा, याद रख लीजिए। इसलिए चेक करके दें। अच्छा, चेक करके जब आप देते हैं, मालूम हो गया कि भाई ये मुहताज आदमी है, आपको मालूम हो गया, आप दे रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं कि भाई ज़कात है, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप दे दें बस, खलास चले जाए। वो मोहताज है तो ले लेंगे, बात ख़त्म। अगर वो मोहताज नहीं है तो आपके पास कहे नहीं मैं मोहताज नहीं हूँ, तो फिर कोई मसला नहीं। चेक करें आप जहाँ दे रहे हैं ये वाकई मुस्तहिक है या नहीं है। अगर मुस्तहिक नहीं है तो आपको दोबारा देना पड़ेगा। ये अच्छी तरीके से याद रख लीजिए। वल्लाहु आलम। मैं आपको मेरे सेंटर का ज़कात कलेक्ट करके अब मुझे आपको जीपे में आ जाता है, तो मैं वो आमिल केस में आ सकते हैं। आप दूंगा आपको जाकर वहाँ से जाओ कलेक्ट करें, तो पुनः मजीद है तो वहाँ से जाओ कलेक्ट करें। सवाल ये कर रहे हैं कि मैं एक सेंटर का ज़िम्मेदार हूँ, मुझे ज़कात जमा करने की ज़िम्मेदारी दी गई है, क्या मैं ज़कात में से ले सकता हूँ? आप नहीं लेंगे, आपको जिन्होंने ज़िम्मेदार बनाया वो फैसला करेंगे कि भाई आपको कितना देना है, आपकी मेहनत को कितना देना है। तो वो अगर आपको दे देना आप ले लें, अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपने तौर से इसे नहीं उठा सकते, है ना। आपके जो ज़िम्मेदार आपको ज़िम्मेदारी दिए हैं वो फैसला करेंगे कि भाई आपकी इस मेहनत को इतना हम आपको पैसा दे रहे हैं, चाहे ऐसे इंशाअल्लाह। मेरी क्या मेहनत ही जीपे में आके गिर जाता नहीं, मेहनत आप जीपे में पैसा गिर जाओगे कि ख्वाब में अब्दाल है वो, आपने जो फॉलो किया होगा, उन्हें फॉरवर्ड किए होंगे, उन्हें चेक कर, ये सब मेहनत है, इसमें इंशाअल्लाह हलाल है इंशाअल्लाह। सवाल ये कर रहे हैं कि एक रिश्तेदार हैं, वो अक़ीदे में भी मसला है, नमाजी भी नहीं हैं, क्या उन्हें मैं मेरी ज़कात दे सकता हूँ? देखिए, रिश्तेदार को ज़कात देंगे तो 2 अजर है, रिश्तेदार को आप ज़कात देंगे तो 2 अजर है, एक बात। दूसरी बात यह है
کہ دیکھیے اگر آپ دیندار لے کر چلیں گے تو ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ نکلیں گے بتائیے؟ بہت کم لوگ نکلیں گے. ہو سکتا ہے کہ عرب دنیا میں سعودی عرب کی جگہ آپ ایک قاعدہ لگائیں تو الگ بات ہے, لیکن یہاں پر میرے حساب سے ہم کو تھوڑا یہاں لیننٹ ہونا ہی ضروری ہے. اگر بے نمازی بھی کوئی حرج نہیں, آپ پیسے دے دیں, اور ساتھ دیکھیے آپ کے پاس جو وہ پیسے لیتے ہیں تو آپ کے لیے دعوت کا میدان کھل گیا ہے نا, وہ آپ کے پاس اب بات سننے کے لیے تیار ہو گئے, تو آپ اس وقت 2-3 بات بتا سکتے ہیں. تو اس لیے آپ جو ہے وہ بے نمازی بول کر آپ انہیں روکیے مت. میری رائے ہے کہ آپ انہیں ضرور دیں, محتاج ہیں ضرور دیں, لیکن ساتھ نصیحت کریں. وہ ایک لنک اپنے پاس رکھ لیں. آج کل تو واٹس ایپ پہ بیانات بھیجیں انہیں, ہے نا, ایک دعوت کا سلسلہ ہو سکتا ہے. لوگ اللہ دل بدلنے والا ہے. میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں دیں, میں وہ رائے کا قائل نہیں ہوں, کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں فکس نہیں ہوگا. کیسے فکس ہوگا بھائی؟ ہم سعودی عرب میں تھوڑی ہیں, ہے نا. ہم پر لوگ ہیں نا جمعے کے دن نماز پڑھنا, دیکھتے نہیں جمعے میں کتنی مسجد بھر جاتی ہے, تب اتنے لوگ کہاں تھے دوسرے دنوں میں؟ یعنی بے نمازیوں کی تعداد کتنی ہے ہمارے معاشرے, بالکل ایک الگ ہی ماحول ہے. تو ایسی صورت میں آپ ضرور انہیں دیں انشاءاللہ, ساتھ نصیحت کریں. واللہ اعلم. جی آخری سوال. اچھا, سوال یہ کر رہے ہیں کہ سونا کیسے بیچنا چاہیے, ہے نا. سوال یہ ہے سونا کیسے بیچنا چاہیے. سونا دیکھیے اب ایک لمبی بحث ہے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے, لیکن آپ اسے سن لیجئے انشاءاللہ. میں سونا کیسے بیچوں گا؟ میں سونا لے کر جاؤں گا سونا ہار کے پاس, اسے کہوں گا کہ مجھے یہ سونا بیچنا ہے, تو وہ آپ کا سونا دیکھے گا اور وہ جو اس کے چارجز نکال کر کہے گا کہ بھئی سونے کی آپ کی یہ ویلیو ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ویلیو آپ لکھ لیے. اس کے بعد وہ سونا وہی تھا, وہی سیٹنگ ہے, سیٹنگ میں ڈسپرس نہیں ہوئے, اسی سیٹنگ بیٹھے رہے. تو اسے آپ نے کہا کہ نیا سونا دکھاؤ, تو اس نے نیا سونا دکھایا, نیا سونا دکھایا. اب یہ سونے کی کیا ویلیو ہے؟ تو نیا سونے کی ویلیو بتا دیا. تو پرانے سونے کی ویلیو, نئے سونے کی ویلیو. اس میں جو ڈیفیشینسی ہے آپ دے دیں. اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ وہ مجلس ڈسپرس نہ ہو. ایسا نہیں کہ آج مال دے دیے کل کو لے لے تم بھائی, نہیں چلے گا. ایک ہی مجلس میں ختم ہونا ہے. آپ دے دیں اور ایک ہی مجلس میں ختم کریں. کیا ویلیو ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا. اب یہاں پر یہ اتنے چالاک ہوتے ہیں, کہہ رہے ہیں بیٹی کڑی ہوئے بول کے آدھا گھنٹہ کھینچتا ہو, کیونکہ وہ اس میں فلکچویشن ہوتے رہتا ریٹ. ہاں فلکچویشن ہوتے رہتا. آپ اتنا ٹیکنالوجی ہے, 1 گھنٹہ آپ کو ڈیلے کرے گا تو وہ چیک کرے گا کہ مال بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا, اس کے حساب سے آپ سے ٹرانزیکشن کرے گا. اور انتہائی بعض چور ہوتے ہیں اس میں, بہت ہوشیار رہنا پڑتا ہے. تو صرف آپ ہے نا خریدنا ہے بیچنا ہے تو یہ جو جانتا ہے اسے ساتھ لے کر جائیں. ہاں ورنہ وہ بڑی آسانی سے بیوقوف بنا دیتے ہیں, ہے نا. یہ ایک نمبر لکھیں گے, نیچے اس کا ٹوٹل ڈالیں گے, آپ سمجھیں گے یہی ٹوٹل ہے, جبکہ آپ کیلکولیشن کریں جو ٹوٹل نہیں آئے گا. اس انداز سے وہ ڈالیں گے نیچے ٹوٹل, گویا کہ یہ 2 کیلکولیشن ہونے کے بعد ایک ٹوٹل نکلا ہے, جبکہ ٹوٹل ویسا نکلا نہیں ہے. وہ چارجز وغیرہ کیا کچھ کرتے ہیں اس کے اندر, اس لیے بہت ہوشیار رہنا پڑتا ہے. تو یہی انداز ہے سونا خریدنے کا, یہی انداز. اسی طریقے سے مجلس ڈسپرس نہ ہو, یہی مجلس میں اسی وقت ٹرانزیکشن ختم کرے تو جائز ہے انشاءاللہ. جی ہاں اچھا سوال کیے, بہت مشہور سوال ہے. سوال یہ ہے کہ کسی کو میں نے قرض دیا ہے, وہ قرض دینے کی حالت میں نہیں ہے, کیا میری زکوٰۃ سے میں ڈیڈکٹ کر لے سکتا ہوں؟ یہی نا, نہیں ہے, کیونکہ زکوٰۃ میں نے آپ کو بتایا وہ ایک عمل ہے, وہ ایک عمل ہے, یعنی دینا ایک عمل ہے. تو جب آپ ڈیڈکٹ کریں گے یہ دینے کا عمل اس میں نہیں ہوا, تو اس لیے ڈیڈکٹ آپ نہیں کر سکتے. البتہ آپ انہیں اور مہلت دیجیے, اور مہلت دیجیے. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من یسر علی مسلم یسر اللہ لہ یوم القیامہ. آپ جتنی آسانی کریں گے اتنی آسانی آپ کو قیامت کے دن ملنے والی ہے. تو انہیں آسانی دیں, انہیں جو ہے ٹائم دیں کہ وہ جب چاہے دیں, لیکن اس میں زکوٰۃ ڈیڈکٹ نہیں کریں گے آپ. ہاں یہ جائز نہیں, بالکل جائز نہیں ہے ٹرانزیکشن. یعنی قرض دار کو بلا کر کہیں گے کہ بھائی یہ لو زکوٰۃ میری اور میرا قرض پھیڑو, جائز نہیں ہے. آپ دے دیں, اب ان کی مرضی ہے, بغیر اتفاق کے وہ لے کر گئے واپس نہیں بھائی آپ کچھ میں دینا ہے یہ لے لوگوں کو دیے, یہ الگ بات ہے, جائز ہے. آپ کنڈیشن لگا کر دیتے ہیں تو حرام ہو جائے گا, اور وہ زکوٰۃ دوبارہ دینی پڑے گی اگر آپ نے دے دیا ہے تو. واللہ اعلم. ٹھیک, جزاک اللہ. ختم کر لیں. جی اسلامی ٹی وی چینل اس کو زکوٰۃ دے. اچھا سوال ہے. اسلامی ٹی وی چینلز ہیں, کیا انہیں زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے؟ تو آپ نہیں سنے ذاکر نائک نے جو ہے وہ اپنے ایڈس میں کہتے تھے
اللہ ان کے معاملات کو آسان کرے انشاءاللہ. وہ ان کے جو ہے جو بھی ان سے ہوا ہے انہیں دوبارہ ہندوستان لائیں. ہندوستان ان کا محتاج ہے, ان کے کاموں کا محتاج ہے, اللہ آسان کرے. دیکھیے وہ جو بھی چینلز ہیں اگر وہ چینلز دعویٰ کے کام میں ہیں, نیک کام میں لگے ہیں تو انہیں بالکل دے سکتے ہیں انشاءاللہ, بالکل دے سکتے ہیں. اگر ایک پورا چینل نہیں ایک پروگرام اس میں آ رہا ہے نا, سمجھیے کہ 1 گھنٹے کا پروگرام فلان چینل میں آتا ہے, اس کے لیے ایکسپنسز ہے, اس میں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی دعویٰ فی سبیل اللہ میں داخل ہے انشاءاللہ. واللہ اعلم. شیخ کیا زکوٰۃ اگر اسکول فیس یا کالج فیس لوگ صرف اسکول فیس کے لیے زکوٰۃ دیں علماء نے اسے وہی بھائی بتا رہا تھا نا میں, اگر وہ ان کے جو والد ہیں یا پھر وہ بچہ خود اس کے پاس انکم ہے لیکن فیس بننے تک کا انکم نہیں ہے تو وہ جتنی ضرورت ہے اتنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. دنیا میں پڑھی کوئی حرج نہیں, دنیا پڑھ کے لیے کوئی حرج نہیں انشاءاللہ, کوئی حرج نہیں, بشرطے کہ وہ پڑھے حرام نہ ہو. ہاں یاد رکھیں پڑھے حرام نہ ہو, حرام میں زکوٰۃ نہیں چلے گی. رشتہ داری میں ہمیں زکوٰۃ دی تو ہم نے ثواب ملے. اب رشتہ داری میں ایک بیٹی کی شادی ہوئی, اس میں انہوں نے لون لے کے شادی کریں, اب اس میں انہوں نے قرضدار لوگوں نے, اب ہمیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جی سوال کر رہے ہیں کہ رشتہ دار میں لڑکی ہے وہ لون لے کے ان کی شادیاں ہوئی ہے نا, زکوٰۃ دے کے کیا ہم ان لون سے بچا سکتے ہیں؟ یہ لون ہے نا اگر اس میں انٹرسٹ انوالوڈ ہے, سود انوالوڈ ہے تو آپ اپنا پیسہ نہیں دیں گے. اب انہیں فوراً نہیں کہیں گے کہ آپ بھی نہ دیں, آپ بھی نہ دیں. جو پیسہ اصل ہے وہی پھیڑ سکتے ہوں, لون نہیں پھیڑ سکتے, انٹرسٹ نہیں پھیڑیں گے اگرچہ کہ وہ لے لیے ہوں, بینک سے لے لیے ہیں, اب معلوم ہوا کہ حرام ہے تو اب اس کے بعد اتنا ہی دیں گے جتنا باقی دینا ہے, انٹرسٹ کا 1 روپیہ ایکسٹرا نہیں دیں گے چاہے جو بھی ہو جائے. اب جو دینا ہے اس میں آپ مدد کر سکتے ہیں, سمجھے میری بات. 2 لاکھ روپے بینک سے لیے ہیں, 2 انسٹالمنٹس دے دیے, باقی 10,000 روپے دے دیے, باقی 1,80,000 روپے دینا ہے. اب اس میں سود وغیرہ ملائیں گے تو اب 3-4 لاکھ روپے تک آ رہا ہے. اب انہیں اللہ نے ہدایت دی, آپ بولے بھائی حرام ہے مت کرو, تو اللہ نے ہدایت دے دی آپ کے ذریعے سے, اللہ آپ کو اجر دے. تو آپ کہیں گے کہ بھائی دیکھو 1,80,000 روپے سے 1 چونی نہ دے, اتنا ہی دیں گے آپ, چاہے بینک میں جو بھی ہو جائے, چاہے جو بھی ہراسمنٹ کرے جو بھی کرے. اور آپ 1,80,000 دے سکتے ہیں انہیں باہر نکالنے کے لیے, کیونکہ آپ جا کے دینے جائیں گے تو لے گا نہیں, وہ پورا سود کی پوری لسٹ نکالے گا, پھر وہ لمبا پروسیس ہے, سیٹلمنٹ پہ یہ کریں. تو جو بھی آپ پروسیس کرنا کریں لیکن سود 1 روپیہ نہیں دیں گے ایکسٹرا. رشتہ اگر باوا ہے تو باوا دیا جی رشتہ دیکھا ہے اگر باوا ہے تو باوا دیا. کیا چیز؟ اب رشتے دار کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. نہیں وہ تو لون کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں نا, لون سے بچانے کے لیے زکوٰۃ, یہی تو آپ سوال تھا. ہاں لون سے بچانے ہاں لون سے بچانے کے لیے تھا. ٹھیک, مجلس ختم کر لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.